السلام علیکم۔ فاریکس کا لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے فارجن، ایک ہے ایکسچینج۔ اس کے اردو کے اندر اگر ہم مطلب کو سمجھیں تو بین الاقوامی ایکسچینج، تبادلہ۔ فاریکس کے جو الفاظ ہیں فارجن، ایکسچینج، اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی تبادلہ۔ اب جب ہم فاریکس کے اندر آتے ہیں کہ فاریکس کیا چیز ہے، فاریکس دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ فروری 2017 تک فاریکس کے اندر ایک دن کے میں 500 ٹریلین کا بزنس ہوتا تھا، 500 ٹریلین ڈالر کا۔ یہاں نیو دوست ہیں زیادہ اور ہمارا پہلا ٹیٹوریل چل رہا ہے، تو ان کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 لاکھ ڈالر کا 1 ملین ہوتا ہے، اور 10,000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے، اور 10,000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے۔ 500 ٹریلین ڈالر کا فروری 2017 تک فاریکس کے اندر ڈیلی کا بزنس ہوتا تھا، اور یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ اس بزنس کے اندر دنیا کے اندر لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، لاکھوں نہیں شاید کروڑوں لوگوں کام کر رہے ہیں، اور اس بزنس کے اندر ہم فاریکس کے اندر آن لائن چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ فاریکس کے اندر زیادہ تر جو اصل میں فاریکس کا لفظ تھا اس میں ہم کرنسیز کا تبادلہ کرتے تھے۔ فاریکس کے اندر ہر ملک کی کرنسی کا ہم تبادلہ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت 8 کرنسیز پیئرز ہیں جن کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ فاریکس کے اندر ہم کسی بھی چیز کو بائی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو سیل بھی کر سکتے ہیں۔ فاریکس کے اندر 3 چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی پڑیں گی۔ پہلی چیز ہے کہ فاریکس کے اندر ایک ٹریڈر ہے جیسا کہ آپ ہیں، دوسرا بروکر ہے۔ بروکر کا کام یہ ہے آپ کوئی بھی ٹریڈ لگاتے ہیں تو وہ ٹریڈ آگے اس ملک کو یا اس بینک کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ تیسرا بینک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ ٹریڈ لگاتے ہیں اور ٹریڈ لگانے کے بعد آپ لگاتے ہیں بروکر پہ۔ بروکر آپ کی ٹریڈ کو، آپ جو چیز خریدتے ہیں، جو چیز بیچتے ہیں اس چیز کو آگے بینک تک ٹرانسفر کرتا ہے اور اپنا کمیشن لیتا ہے۔ اس کمیشن کو فاریکس کے اندر سپریڈ بولتے ہیں۔ کرنسی پیئرز کے حوالے سے آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو 2 ریٹ ملیں گے۔ آپ پاکستان میں ہیں، آپ انڈیا کے اندر ہیں، آپ کسی بھی جگہ میں، ایک آپ کی قیمت خرید ہوگی، ایک آپ کی قیمت فروخت ہوگی، اور فاریکس کی زبان میں ایک بڈ ریٹ ہوتا ہے، ایک آسک ریٹ ہوتا ہے۔ کمپنی کا ایک قیمت خرید ریٹ ہوتا ہے اور کمپنی کا ایک قیمت فروخت ریٹ ہوتا ہے۔ تو فاریکس دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے، اور دنیا کے اندر کروڑوں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے بروکرز کام کر رہے ہیں، اور بینک یہ ٹریڈ وصول کرتے ہیں اور آگے ملک کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ فاریکس کے اندر جو بینکس ان کو بولتے ہیں لیکوڈیٹی پرووائیڈر۔ اب دیکھیں، ہمیں جب بھی پروفٹ آتا ہے یا ہمیں جب بھی لاس آتا ہے، ہم کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں تو اس کا ایک کویسچن ہوتا ہے، نیو دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کا نقصان یا پروفٹ کس کو ہوتا ہے، کیا بروکر کو ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ایزی سے میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ دیتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر ہیں، ایک دن آپ کے پاس 1,000 ڈالر ہے، اور آپ جاتے ہیں کسی ایکسچینجر کے پاس، منی چینجر کے پاس یا ایکسچینجر کے پاس، تو وہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس 1,000 ڈالر ہیں اور یہ 1,000 ڈالر میں نے بیچنے ہیں۔ اب جو آپ کی قیمت آپ نے دی، آپ کی قیمت خرید تھی، آپ کی جو قیمت فروخت تھی، وہ بروکر کی، وہ ایکسچینجر کی، منی چینجر کی وہ قیمت خرید ہو گئی۔ اب جب آپ اس سے کہتے ہیں بھائی میں نے 1,000 ڈالر بیچنے ہیں، تو وہ کہتا ہے 105 روپے کے حساب سے ڈالر لگے گا، اور آپ کو 1,05,000 روپے آپ کو دے دیتا ہے۔ ایک مہینہ گزرتا ہے، آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسی منی چینجر کے پاس کہ بھائی بتائیں مجھے 1,000 ڈالر چاہیے، میرے پاس پاکستانی روپیز ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو آج کا ریٹ ہے 107 روپے، تو آپ کو اگر چاہیے تو 106 روپے کا ہم لے رہے ہیں، 107 روپے کا ہم بیچ رہے ہیں، تو 107 روپے کے حساب سے آپ نے ہمیں پیمنٹ دینی ہے۔
تو 1,07,000 روپے بروکر ایکسچینجر منی چینجر لیتا ہے اور آپ کو پیمنٹ دے دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ منی چینجر نے 2,000 آپ کو آپ کو لاس دیا، آپ کو لاس آیا، تو یہ کیا منی چینجر کے پاس پڑا؟ یہ تھوڑا سا میں الفاظ کو تبدیل کر دیتا ہوں کہ آپ کسی منی چینجر کے پاس جاتے ہیں اور منی چینجر سے کہتے ہیں کہ مجھے $1,000 چاہیے، وہ آپ سے 105 روپے کے حساب سے خریدتا ہے۔ ایک مہینے کے بعد جاتے ہیں تو اس ٹائم ریٹ جو ہو چکا ہوتا ہے ڈالر کا، تو وہ 100 روپے ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے 105 روپے کا بیچا تھا منی چینجر کو، اور آپ کو منی چینجر جو ہے وہ 1,05,000 کا آپ نے $1,000 بیچا تھا، اور اب آپ اسے لے رہے ہیں تو $1,000 ایک مہینے کے بعد 1,00,000 کا لے رہے ہیں، 5,000 روپے آپ کو بچ گیا۔ اب کویسچن یہ ہوتا ہے اس مثال کو آپ کو دینے کے سامنے کہ کیا وہ جو 5,000 روپے کی آپ کو بچت ہو گئی $1,000 پہ، تو کیا وہ منی چینجر نے آپ کو دیا؟ سب کو پتہ ہے کہ نہیں، منی چینجر نے اس نے تو تھوڑا سا کمیشن رکھنا تھا، 2 سینٹ رکھ لیا، 4 سینٹ رکھ لیے، پاکستانی کچھ روپیز میں رکھ لیا، لیکن منی چینجر کے اوپر کوئی ریٹ میں اس کو پرافٹ یا نقصان نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو جب ریٹ ملتا ہے وہ آگے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں دے دیتا ہے، پاکستان کی حکومت کو دے دیتا ہے، آگے بینکس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ریٹ بڑھتا ہے ڈالر کا تو ڈالر کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا، اور اگر کم ہوتا ہے تو اس کا نفع یا نقصان ہوگا، وہ نفع اور نقصان ملک کو پڑے گا، وہ نفع یا نقصان ملک کو پڑے گا۔ تو فاریکس کے اندر جتنا بھی لاس ہوتا ہے یا جتنا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ اس ملک کو ہوتا ہے، یا نقصان ہوتا ہے تو اس ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اور فاریکس دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو جب فاریکس کے اندر تھا، یہ ایک MT4 اوپن ہے، اس MT4 کے اندر آپ کو بہت جلدی اس حوالے سے آپ کو سکھائیں گے یہ MT4 کیا ہے، اس پہ کام کیسے کرنا ہے، یہ سارے آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ تو ابھی دیکھیں یہ ایک اوپن ہے میرے سامنے۔ سب سے پہلے تو فاریکس کے اندر صرف کرنسیز کا کام ہوتا تھا، کرنسی کا ایکسچینج ہوتی تھی، اور کرنسیز کے بعد اس میں گولڈ آ گیا، آئل آ گیا، فاریکس میں میٹلز آ گئے، میٹلز کے بعد اس کے فاریکس کے اندر سلور، گولڈ، اس قسم کی مختلف چیزیں آ گئیں۔ انڈیکس سٹاک مارکیٹس میں بھی ہم چیزیں خرید سکتے ہیں، اور آج کل فاریکس کے اندر انڈیکس کے بعد فاریکس کے اندر کرپٹو کرنسیز نے دھوم مچا دی ہے۔ بٹ کائن کے لفظ کو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اس لفظ سے ناواقف ہوگا، کرپٹو کرنسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو گیا، اس میں بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، اس میں انرجی آ گئی ہیں، انرجی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ہے، CL ہے، اور بھی مختلف چیزیں انرجی کے اندر ہے، گیس ہے، یہ ساری چیزیں بھی ان کی بھی ہم خریداری کر سکتے ہیں آن لائن ریٹس کے مطابق۔ فاریکس کے اندر ویسے تو دنیا کے اندر جب بھی آپ کرنسیز کا تبادلہ کرتے ہیں تو کرنسیز کے تبادلے کے اندر آپ کو 2 کرنسیز کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایک پاکستان کا روپیہ ہے، ایک ڈالر ہے، آپ نے پاکستانی بیچے اور ڈالر لے لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈالر اور پاکستانی ان دونوں کے مجموعے پہ آپ نے بزنس کیا یا آپ نے چیز بیچی۔ تو فاریکس کے اندر اسی طرح آپ کو 2 کرنسی پیئرز ہوتے ہیں، جس طرح سے میں نے بھی آپ کو USD PKR بتایا کہ ایک USD ہے، ایک پاکستانی روپیز ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں EUR USD ہے، GBP USD ہے۔ سب سے زیادہ کرنسیز کا جو کام ہوتا ہے وہ 8 کرنسیز کا کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے USD آ گیا، امریکہ کی کرنسی، اس کے بعد UK آ گیا، برطانیہ کی کرنسی، اس کے بعد جاپان آ گیا، JPY جاپان کی کرنسی، ایک یورو زون ہوتا ہے، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین کی کرنسی، سوئٹزرلینڈ کی کرنسی، کینیڈا کی کرنسی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کرنسی۔ یہ 8 کرنسی پیئرز فاریکس کے اندر مشہور ہیں، اور ان دونوں کو آپس کے اندر ہم لین دین کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ USD کی ایک کرنسی ہے، تو USD کو ہم
یورو کے ساتھ بھی بیچ سکتے ہیں، بائی بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں، یو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یو ایس ڈی کو یورو کے ساتھ کر سکتے ہیں، پاؤنڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں، سی اے ڈی کے ساتھ کر سکتے ہیں، سی ایچ ایف کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری مرضی ہے ہم تبادلہ کر سکتے ہیں فاریکس کے اندر۔ تو آن لائن کرنسیز کا جو تبادلہ ہے اس کو فاریکس کہتے ہیں، اور فاریکس دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ پہ میں آتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس کیوں ہے، یہ کویشچن ہے۔ اس بزنس کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو پوری دنیا کی کسی بھی بزنس کے اندر خصوصیات آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی۔ پہلی خوبی اس بزنس کے اندر یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان بزنس ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے ایک چیز اوپن ہے، جی بی پی یو ایس ڈی ہے، میرے سامنے ایک اکاؤنٹ ہے اور میں نے ابھی بائی کر لی۔ اب میں نے بٹن دبانے اور بٹن دبانے کے بعد بینک تک پہنچنے میں جو ٹائم لگا میں پھر بائی کر دیتا ہوں، تو یہ شاید کچھ مائکرو سیکنڈ میں لگا، اور یہ جو 6 سینٹ ٹیکس کٹا مائنس میں ہمارا اکاؤنٹ پہنچ چکا ہے۔ یہ بروکر نے اپنا کمیشن کاٹ لیا۔ اب ہمیں پرافٹ ہوتا ہے، ہمیں لاس ہوتا ہے، بروکر کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، اس نے اپنے کمیشن کاٹ دیا۔ اس کا کام جسٹ یہ تھا، جو چیز آپ خریدتے ہیں، جو چیز آپ بیچتے ہیں، وہ چیز آپ کی بینکس کو، جو لیکوڈیٹی پرووائڈر ہوتے ہیں، جو ہماری ٹریڈ لیتے ہیں، ان کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، اور ٹرانسفر جب کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک کمیشن کاٹنا ہوتا ہے، اور وہی یہ ان کا کمیشن 12 سینٹ 0.02 لاٹ سائز سے انہوں نے کاٹ دیا۔ تو یہ اتنا آسان بزنس ہے کہ ہم کوئی بھی چیز، ابھی ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ یو ایس ڈی بڑھے گا اور جی بی پی ڈاؤن ہوگا تو ہم سیل لگا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں 18 سینٹ ہو گئے، 20 سینٹ ہو گئے، یہ تھوڑی دیر میں مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ یہ بھی دیکھیں 18 سینٹ ہمارا لاس آ رہا ہے۔ یہ 18 کے 18 جو سینٹ تھے یہ ہمیں دیے تھے، ہمارا سپریڈ کٹا تھا، بروکر نے لے لیے تھے۔ تو ابھی دیکھیں یہ 18 ہو گئے، 20 ہو جاتے ہیں، 16 ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں تبدیل ہوتے رہیں۔ تو یہ دنیا کا اتنا آسان بزنس ہے جس بزنس کے اندر آپ کا ایک مائکرو یا شاید 2-3 مائکرو سیکنڈ ہی ہوتے ہوں گے۔ میں اب آپ کو ایک بار پھر بائی لگا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو کچھ مائکرو سیکنڈ کے اندر ہی آپ نے چیز خرید لی، اور آپ کی چیز یو کے میں، یو ایس اے میں آپ کی چیز پہنچ گئی۔ اور اتنا آسان چیز ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی آپ کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی آپ کو اخراجات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا ایک مائکرو سیکنڈ کے اندر آپ کی ٹریڈ آپ نے لیکوڈیٹی پرووائڈر کو، بینک کو پہنچ گئی، اور بینک نے آگے ملک کو بھی ٹرانسفر کر دی۔ اب یہ اتنا آسان بزنس ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا فاریکس ایک بزنس ہے، دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، تیسرے نمبر پہ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اور اس کے اندر اب تو بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ گولڈ خرید سکتے ہیں، گولڈ کا اس ٹائم جو ریٹ آ رہا ہے وہ $1300 آ رہا ہے ایک اونس کا، تو آپ اونس میں خرید سکتے ہیں، ریٹ بڑھے گا، آپ کو پرافٹ ہوگا اگر آپ نے بائی کر لیا ہے، اور اگر آپ نے سیل کر دیا ہے تو ریٹ کم ہوگا، آپ کو پرافٹ ملے گا۔ بائی کیا ہے ریٹ کم ہوگا، آپ کو لاس ہوگا، اور سیل کیا ہے آپ کو بائی میں لاس ہوگا، ریٹ بڑھے گا، آپ کو لاس ہوگا، اور ریٹ نیچے آئے گا، ڈاؤن ہوگا، تو آپ کو پرافٹ ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے اور سب سے ایزی بزنس ہے۔ اب یہ اتنا ایزی بزنس ہے کہ اس بزنس کے اندر آپ ایک سیکنڈ میں کے شاید 10ویں حصے سے بھی پہلے 2-4 مائکرو سیکنڈ کے اندر اپنی ٹریڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک اور خوبی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دنیا کا ایک ایسا بزنس ہے جس بزنس کے اندر، جس کاروبار کے اندر آپ کوئی ایجوکیشن کی شرط نہیں ہے۔ یہ بزنس یہ نہیں پوچھتا آپ 2 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ بزنس یہ نہیں پوچھتا آپ 4 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ بزنس یہ بات نہیں پوچھتا آپ ایم اے ہیں، آپ بی اے ہیں، آپ کے پاس ایجوکیشن یہ ہے۔ یہ بزنس کہتا ہے آپ کی مرضی، آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کی مرضی، موبائل پہ ہوں آپ کی مرضی، گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کا دل للچا رہا ہے پیمنٹ کمانے کو،
پھر بھی آپ کی مرضی ہے، جس طریقے سے جدھر سے مرضی آپ جس ٹائم کوئی چیز خریدنا چاہیں، بیچنا چاہیں، آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس جسٹ ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے، اور اس کمپیوٹر کے اندر آپ کے جو چیزیں وہ انسٹال ہونی چاہیے، تو آپ کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے آسان بزنس ہے، اور اس میں کوئی ایجوکیشن کی شرط نہیں ہے، کوئی کنٹری کی شرط نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں تو کام نہیں کر سکتے، آپ انڈیا سے ہیں تو کام نہیں کر سکتے، آپ جس جگہ سے ہیں تو کام نہیں کر سکتے، اس بات کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بتایا کہ ایزی بزنس ہے، دوسرا بتایا اس میں ایجوکیشن کی شرط نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو کسی آفس وغیرہ کی شرط نہیں ہے، آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے، اور اس کمپیوٹر پہ آپ ٹریڈ خرید فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک موبائل ہونا چاہیے اینڈرائڈ، تو اس پہ بھی آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اتنا آسان بزنس ہے کہ آپ ہر جگہ پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کی، آپ کھڑے ہیں ٹریڈ لگا سکتے ہیں، آپ جس جگہ پہ مرضی ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، اس کام میں آپ کو ایک مائکرو سیکنڈ یا ایک سیکنڈ لگے گا آپ کو آپ کی چیز خریدنے میں اور چیز بیچنے کے اندر۔ اب اس کے بزنس کے اندر میں اگلی چیز آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دنیا کا ایک ایسا بزنس ہے، آپ دنیا کے اندر کسی بھی بزنس کے اندر جائیں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں $5085 میرے سامنے ہے، اور ادھر میں گولڈ دیکھتا ہوں، اس کے اندر کافی چیزیں ابھی آ گئی ہیں، $1315 پہ ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے 0.01 میں ایک اونس لیتا ہوں، ایک اونس آ رہا ہے $1315 کا۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 100 اونس لے لیتا ہوں، سیل کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں $60 کمپنی نے کمیشن لیا، میرے پاس $5000 بیلنس تھا، اور کمپنی سے میں نے 100 اونس گولڈ لے لیا، ایک اونس بنتا ہے $1315 کا، 13×4 = 4 اونس بھی ہم نہیں خرید سکتے عام بزنس کے اندر۔ لیکن یہ دنیا کا ایسا بزنس ہے جس بزنس کے اندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں $60 کمیشن کٹا، اور یہ ابھی تک 46 پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ دنیا کا ایسا بزنس ہے جس بزنس کے اندر ہمارے پاس اگر $1000 ہے، تو اگر ہمارے مختلف لیوریج دیتے ہیں تو لیوریج پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو آسان الفاظ میں میں کہہ دیتا ہوں کہ کم سے کم آج کل جو درمیانی لیوریج چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 500 کی۔ تو اگر آپ کے پاس $1000 ہے تو آپ 500 ضرب 1000 $5 लाख کی خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے 5 اونس لیے، اور $60 انہوں نے ٹیکس کاٹا، اور $8 $9 اس ٹائم ہے، مطلب یہ میری ٹریڈ پرافٹ کے اندر پہنچ چکی ہے۔ تو یہ ایسا ہے جو لیوریج دیتا ہے۔ ابھی دیکھیں مجھے $10 کا پرافٹ ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے $10 کا پرافٹ ہو گیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہی میں نے ٹریڈ لگائی ہے۔ اور اگر اس جگہ پہ میں نے کاٹنا ہے یہ $18، تو میں ایک بٹن دباتا ہوں، اور آدھے سیکنڈ کے اندر جہاں میرا بیلنس تھا $18 کا مجھے پرافٹ آ گیا ہے، اور یہ پرافٹ میں اگر آپ نکلوانا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ ہی منٹوں کے اندر پرافٹ میری جیب کے اندر آ جائے گا۔ یہ اس بزنس ہے، اور اس بزنس کے حوالے سے ایسا جو مارجن دیتا ہے، اگر آپ $1000 آپ کی انویسٹمنٹ ہے تو اس انویسٹمنٹ پہ آپ $5 लाख کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد بزنس ہے جو اتنی زیادہ، اس کو فاریکس کی زبان میں لیوریج کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس بیلنس $1000 ہے اور آپ کام $5 लाख کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ اس بزنس کی ایک خوبی ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، کہ آپ دنیا کے اندر ابھی دیکھیں آپ نے 10 بائی کر لیے، ویسے اگر ہمارے پاس چار اونس ہمارے پاس گولڈ لیتے تو جہاں ہمیں پرافٹ آیا تھا
$18 کا 100 پہ، تو ادھر ہمیں پرافٹ آتا $1 یا $1.5 یا آدھا ڈالر، $1 بھی ریٹ کم نہیں ہوا تھا نا. تو اس ریٹ پہ ہمیں سب سے اتنی زیادہ چیزیں خریدی، تو اس چیز پہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے. ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس کہتے ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں ویسے اگر ہم 100 اونس لینا چاہتے ہیں گولڈ کے، تو گولڈ کے 1315 کا ایک ہو گیا، اور 1,1315 ضرب 100 یہ تقریباً 10 لاکھ میرے حساب سے بنتا ہے. 1 لاکھ اور 1334 1,34,000 کا یا 1,31,000 کا یہ بن رہا ہے. ابھی دیکھ میں پھر سیل لگا لیتا ہوں، $60 پھر کمیشن کاٹ دی. ویسے ہمیں 1,34,000 روپے کا $34,000 کا ہمیں 100 اونس ہم خرید سکتے تھے. لیکن فاریکس ایسا بزنس ہے جس بزنس کے اندر ہم نے یہ صرف $5,000 پہ خرید لیے، اور اس سے زیادہ بھی ہم خرید سکتے ہیں. اس میں لازمی سی بات ہے، اب جب ہم 100 اونس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ اس کا پروفٹ ہوگا، اور یہ دنیا کا ایسا بزنس ہے جس بزنس کے اندر سب سے زیادہ پروفٹ ہے. دنیا کا سب سے آسان بزنس ہے. اس بزنس میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا نیٹ کی انفارمیشن ہونی چاہیے، 1-2 اکاؤنٹ ہونے چاہیے. اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. پاکستان کے اندر اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے تو ویزا کارڈ سے آپ پیمنٹ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز سے آپ کے پاس سکریل ہونا چاہیے. آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ چلی جاتی ہے، سکریل اکاؤنٹ سے ہو جاتی ہے. آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں، مختلف بروکرز ہیں، ان کی مختلف شرائط ہیں. آن لائن پرفیکٹ میں نہیں ہوتا ہے، آن لائن مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہیں. نیٹولر اکاؤنٹ ہے، سکریل اکاؤنٹ ہے، جو دنیا کا سب سے زیادہ فاریکس کے اندر بزنس ہوتا ہے وہ سکریل اکاؤنٹ سے ہوتا ہے. میں خود بھی سکریل اکاؤنٹ سے کرتا ہوں. تو آن لائن اس کے اندر آپ اپنے بینک سے ڈائریکٹ ڈپازٹ اور وڈرا بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آن لائن بینکنگ ایکٹیو ہے. تو اس کی خوبیوں میں ہے کہ یہ جو بزنس ہے، اس بزنس کے اندر آپ سب سے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں. اور اگلی بات کہ یہ ایسا بزنس ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لاس آپ اسی بزنس سے کریں گے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے پروفٹ بھی کہا ہے اور لاس کیسے. ابھی دیکھیں یہ $5,100 میرا بیلنس ہے، اور 100 لاٹس میں نے 1 لاٹس لگا لی ہے، 100 اونس گولڈ لے لیا ہے. ابھی دیکھیں اس کا جو لاس آ رہا ہے نیچے، یہ آ رہا ہے -$99، $100 کہہ سکتے ہیں. تو یہ -$99. اب ہم نے چیزیں تو خرید لیں، 100 اونس گولڈ خرید لیا. اب 100 اونس گولڈ خرید لیا، اس ٹائم ہمیں ٹوٹل نقصان آ رہا ہے $99، $99.44. یہ $99 جب ہماری بیلنس کے پہ پہنچے گا تو آٹو ٹریڈ کٹ ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا، ابھی $109 نقصان ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی یہ جو کمپنی اپنے طریقے سے گفٹ کرتی ہے کہ آپ کے پاس $1,000 ہے اور آپ 5 لاکھ کی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، تو اگر اس کے اندر آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، آپ کا جو بیلنس ہے اس بیلنس کے برابر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو کمپنی نے جو آپ کو $1,000 سے 5 لاکھ ڈالر کی چیزیں خریدنے کو تو کہا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ اتنی چیزیں خریدتے ہیں تو آپ اس میں ہمارا نقصان بھی کر سکتے ہیں، اس میں اتنے کا زیادہ. اس میں صرف آپ اتنے چیزوں کی خریداری بہت زیادہ کر سکتے ہیں، اور چیزوں کی اگر آپ کا نقصان آپ کے بیلنس کے برابر ہو گیا، ابھی 5,000 نقصان جب میرا ہو جائے گا، اس پہ ابھی 119 ہے، تو اس ٹائم پہ میری ساری کی ساری ٹریڈز کلوز ہو جائیں گی اور بیلنس زیرو ہو جائے گا، میرا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا. اور اگر اتنی چیزیں میرے حق میں جاتی ہیں کہ میرے پروفٹ کے اندر جاتی ہیں، تو شاید تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا $5,5100 پہ مجھے $5,100 پروفٹ آئے گا. یہ دنیا کا سب سے ہائی رسک کام ہے، جس کام کے اندر لوگوں کا لاس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر 90% سے زیادہ لوگ فاریکس کے اندر نقصان میں ہیں. بیسیکلی نقصان کی بڑی وجہ کیا ہے؟ نقصان اس وجہ سے آتا ہے کہ
کہ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں. فاریکس کو ہم سیکھے بنا جب ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم کو لاس آتا ہے. ابھی دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے سیل لگانی ہے, اس طریقے سے آپ نے بائی لگانی ہے, اور آپ تھوڑی دیر میں اپنا ریئل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, آپ بائی لگا لیتے ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے یہ دنیا کا سب سے پیچیدہ بزنس ہے, اور یہ سب سے آسان بزنس ہے, سب سے پروفیٹیبل بزنس ہے, سب سے زیادہ نقصان والا بزنس ہے, اور سب سے زیادہ یہ مشکل بزنس ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یا بھائی یہ آج کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ حقیقت میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ دنیا کا سب سے آسان بزنس بھی ہے اور دنیا کا سب سے مشکل بزنس بھی ہے. یہ جو مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے, یہ مارکیٹ کیوں ہوتی ہے, اس حوالے سے کافی چیزیں وہ آپ کو میں نیکسٹ ٹیٹوریلز میں بتاؤں گا. اس ٹیٹوریلز کے اندر میں نے آپ کو جو چیزیں بتانی تھیں وہ ساری بتا دی ہیں. ایک بار پھر میں آپ سے کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے فاریکس بڑا بزنس ہے. ایک دن کے اندر جہاں تک میری معلومات تھیں فروری 2017 تک 5 ٹریلین ڈالر کا ڈیلی بزنس ہوتا تھا, اور نومبر 2017 تک 7 ٹریلین ڈالر کی باتیں بھی, خبریں بھی گردش کر رہی تھیں. اور دوسرے نمبر میں نے کہا کہ یہ دنیا کا اس بزنس کے اندر ہم کرنسیز کی ایک دوسرے خرید و فروخت کر سکتے ہیں, پیئرز پہ, گولڈ پہ, آئل پہ, سلور پہ, مختلف چیزیں, گیس کو خرید سکتے ہیں, ہر چیز کو ہم اس میں خرید سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہم چیزیں خرید بھی سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی چیز سیل کی ہے تو وہ فروخت کر دی ہے, اور اگر ہم نے کوئی چیز بائی کی ہے تو وہ چیز ہم نے خرید لی ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو اس بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائیں کہ یہ دنیا کا سب سے آسان بزنس ہے, اور یہ دنیا کا سب سے مشکل بزنس ہے. یہ دنیا کا سب سے زیادہ نفع والا بزنس ہے, اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ نقصان والا بزنس ہے. اگر آپ اس کو بغیر سیکھے کام کریں گے آپ نقصان میں لازمی جائیں گے, اور اگر آپ سیکھ کر کام کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کی کسی بھی بزنس سے زیادہ اس میں پروفٹ آ جائے گا. اس کے بعد میں نے آپ کو کرنسی پیئرز بتائے کہ اس کرنسی پیئرز میں آپ یو ایس ڈی پہ کام کر سکتے ہیں, یو کے کی جو کرنسی ہیں ان پہ کام کر سکتے ہیں, جاپان کی کرنسی پہ کام کر سکتے ہیں, یورو زون اس میں جرمنی, فرانس, اٹلی, اسپین وغیرہ ہو گیا, ان پہ کام کر سکتے ہیں. سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا پہ بھی کام کر سکتے ہیں. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کرنسیز کا آپس کے اندر کام کر دیتے ہیں. ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اس بزنس کے اندر جو نفع یا نقصان ہوتا ہے وہ ملک کو ہوتا ہے. اگر پوری دنیا کے سارے لوگ ایک چیز زیادہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا ریٹ بڑھ جائے گا. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مارکیٹ کے اندر ایک دکان ہے, اس کے اندر 10 کلو ٹماٹر آ جاتے ہیں اور 20 آدمی خریدنے والے بنتے ہیں, تو اس کا ریٹ فرض کریں 100 روپے فی کلو ہوگا. دوسرے دن آپ کہیں گے کہ یار 10 کلو ٹماٹر ہیں اور 50 بندہ ہے, اب وہ دکاندار اس کا ریٹ زیادہ کر دے گا کیونکہ ڈیمانڈ بڑھے گی, مانگ بڑھے گی. اور تیسرے دن ایسا ہوگا کہ وہ 100 سے 200 روپے کا دے گا کہ یار انہوں نے لینے تو ہیں لیکن مجبوری ہے, مارکیٹ میں چیزیں کم ہیں, ان کو زیادہ ریٹ زیادہ ہو جائے گا. اور 5-7 دن کے بعد 10 کلو ٹماٹر ہیں اور 2 بندے لینے والے ہیں, اب وہ کہے گا یار جان تو چھوڑتے نہ چھوڑ دیں, تو اس کا ریٹ آٹو کم ہو جائے گا, وہ 20 روپے یا 30 روپے کلو کے حساب سے ٹماٹر دے دے گا. تو یہ فاریکس میں اگر سارے کے سارے گولڈ پہ بائر بن جاتے ہیں تو اس کا ریٹ آٹومیٹک بڑھ جائے گا, اور سب سے زیادہ بیچنے والے بن جاتے ہیں تو اس کا ریٹ آٹو کم ہو جائے گا. تو آج کا ہمارا پہلا ٹیٹوریل ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ فاریکس کیا ہے, اس کے اندر کام کیسے کرتے ہیں, یہ نقصان والا ہے یا پروفٹ والا ہے, سیکھنے کے علاوہ کام کرنا چاہیے یا سیکھ کر کام کرنا چاہیے. اور یہ آسان بزنس ہے, مشکل ہے, اور زیادہ پروفٹ والا ہے, نقصان والا ہے. اس کے اندر کون کون سی کرنسیز پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور کون کون سی ہم کنٹریز پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں لیوریج کیا ہوتی ہے, ہم کتنے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں. اور اس انویسٹمنٹ میں آپ کو لاسٹ چیز بتاتا ہوں کہ فاریکس واحد بزنس ہے جس میں آپ پاکستانی 1000 روپے مطلب $9 $10 تک کی کم سے کم انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو تنی فاریکس نے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو ہر وہ چیز مہیا کی ہے جو چیز فاریکس میں
آپ کو چاہیے۔ آج ہمارا پہلا ٹیٹوریل تھا، اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے آپ لازمی لائک کریں، کمنٹ کریں اور اجازت دیجیے۔ کل تک ایک نیو ٹیٹوریل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔